غلط معنی کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، بالکل اسی طرح قطعی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو میرے امتی، لیکن کام سابقہ نبیوں کی طرح کریں گے۔ لوگوں کے عقائد ٹھیک کریں گے، لوگوں کے اعمال ٹھیک کریں گے، ہوں گے میرے امتی۔ وہ جو انبیاء کرام والا کام تھا اللہ میری امت کے ان بندوں سے لے گا، لیکن نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو کے ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح وہ انبیاء تشریف لا کر گندے عقائد سے بچنے کا درس دیتے، بچاتے، برے اعمال سے بچاتے، میری امت میں اللہ ایسے اشخاص پیدا فرمائے گا جو پاک سیرت بھی ہوں گے، پاک صورت بھی ہوں گے، اور جن کی تبلیغ اور جن کے نظام رشد و ہدایت کی وجہ سے اللہ مخلوق کو گمراہی سے بچائے گا۔ اب میں کسی لمبی چوڑی تمہید میں پڑھنے کی بجائے آپ کو یہ بتا دوں، ان پاک جماعت کے افراد میں سے ایک فرد کامل حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، جن کا وجود میرے آقا کی نائب کی حیثیت سے اس امت کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کی کچھ علامات بیان فرمائیں۔ فرمایا، ولی وہ ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے۔ بندے کا ہی چہرہ ہوتا ہے لیکن نظر پڑے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ بندوں کے چہروں پر یہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ حسن کیسے آتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہ جس کو رات کے وقت جس کی نماز زیادہ ہو جاتی ہے، دن کے ٹائم اس کے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بندگان خدا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی خوشی کے لیے، کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں، یہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں پر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم عبادت چھپاتے ہو، میں تمہاری ولایت چھپنے نہیں دوں گا، لوگوں کو بتا دوں گا یہ جو حسین چہرے والے ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں اور میرے دوست ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اچھے کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے چھپ چھپ آ کے کرتا ہے،
اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ وہ تو چھپ کے کرتا ہے، اور یہ بندے کہتے ہیں نیک آدمی ہے۔ فرمایا وہ چھپ کے کرتا ہے نا تو رب نہیں نا چھپنے دیتا، یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے جزا ہے دنیا کی کہ وہ چھپ چھپ کے اللہ اللہ کرے اور لوگ کہنا شروع کر دیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ کس نے بتایا؟ کہا جس کو تو نے چھپ چھپ کے یاد کیا اسی نے پردہ اٹھایا اور لوگوں کو بتایا یہ عام بندے نہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان بندگان خدا کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، یہاں بھی چہرے چمکتے ہیں وہاں بھی چہرے چمکتے ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ان نفوس قدسیہ میں سے ہے جن کی پاک مزار بھی فیض تقسیم کر رہی ہے، اور اس کے لیے گواہی اس شخصیت کی ہے معین بے کساں، والی ہند، خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت، نائب رسول، آل نبی، اولاد علی، گل گلشن سیدہ زہرا، زینت خاندان مولا مرتضیٰ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ رسول اللہ کی بارگاہ سے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ ویسے آپ کان کھول کر کے سنیں کس شان کا مالک ہے وہ معین الدین جس کو میرا نبی بھیجے جا لوگوں کو مجھ محمد کا دین بتا۔ ان کی صلاحیت پر کسی تبصرے کی مجھ جیسے کو ضرورت نہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو گنبد خضرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، تجھ پر بھی مجھ محمد کا سلام۔ مقبول بارگاہ خدا، مقبول بارگاہ مصطفیٰ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری پاک، جن کے چہرے کے دیدار نے لاکھوں لوگوں سے شرک چھڑوا دیا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ولیوں کے نام پر فرقہ واریت نہ کرو، ولیوں کے نام پر قوم کو برباد نہ کرو، لڑاؤ نہ، یہ تو مسلمان بنانے آئے تھے، انہوں نے تو آ کر کلمہ پڑھایا، انہوں نے تو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن شریف میں رہے تو اس کو دل میں بھی جگہ دینا، جنہوں نے اس صفحہ ہستی سے شرک کو رخصت کیا ان کے آستانوں کے ساتھ شرک کو پھر نہ جوڑو۔ داتا صاحب نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا، بابا صاحب نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ اللہ والے تو اللہ کی توحید کا درس دینے آئے تھے بھائی، جن کے وجود کرم سے لگ کر مشرک مومن بنے، ستیہ ناس و سوچ کا جو ان کے دامن کرم سے وابستگی کو شرک کہیں۔ غریب نواز اجمیری پاک آئے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن، اور یہ عام بندہ نہیں بیٹھا، یہ ذہن نشین رکھیں، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جو غریب نواز بن کے آیا تھا وہ داتا کے قدموں میں بیٹھا، جو سلطان الہند بن کے آیا تھا وہ غریب نواز کے قدموں میں بیٹھا، جو قطب مشائخ بر و بحر بن کے آیا تھا وہ غریب نواز داتا کے قدموں میں بیٹھا۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو بر صغیر پاک و ہند کی سلطانی کا تاج نبی نے عطا فرما کے بھیجا تھا وہ داتا کے قدموں میں بیٹھا، اور دنیا کو معین بے کساں یہ درس دے گئے، عزت والوں کو عزت والے ہی پہچانتے ہیں،
عزت والوں کو عزت والے ہی جانتے ہیں۔ 40 دن تک وہاں بیٹھے رہے، ولی میں شناست کسی عام بندے کو کیا پتا۔ غریب نواز اجمیری نے داتا کو لنگر بانٹتے دیکھا، لنگر بٹتے دیکھا، داتا کی مزار سے نور تقسیم ہوتے دیکھا۔ کوئی ایک آدھا دن نہیں، 40 دن تکتے رہے اور جاتے ہوئے کہہ گئے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ کہا لوگو مجھے آقا کریم نے بھیجا تھا، نگاہ معین نے تکا ہے، یہ تو مزار میں جلوہ گر ہو کر خزانے بانٹ رہے ہیں، اور خزانے بانٹنے والے کو ہی داتا کہتے ہیں۔ 90 لاکھ کی کایا پلٹنے والا، مشرکوں کو مومن بنانے والا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے خزانے بانٹ رہا ہے، داتا مزار میں لیٹتا ہے۔ اور فیض عالم کہا یہ نہ سمجھنا کہ صرف مزار پہ آنے والوں کو، نہ دنیا میں فیض تقسیم ہو رہا ہے سلیم اجمیری کا، اور مظہر نور خدا، یہ تو اللہ کے نور کا مظہر ہے، اس کی ذات پر بھی نور برس رہا ہے، اس کے مزار پر بھی نور برس رہا ہے۔ اور اگلی بات جو کی، ناقص سارا پیر کامل، کوئی ناقص آتا ہے تو اس کا بھی رہنما ہے، اور کوئی کامل آتا ہے تو اس کے لیے بھی پیر ہے۔ مطلب کیا ہے، ادنا ہو یا اعلیٰ، جھولی پھیلانا اس کا کام ہے، خیرات دینا داتا کا کام ہے۔ دیکھیے جو جس محکمے کا ہوتا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، زہد الانبیاء، میں نے رات بھی کہا داتا صاحب کی عرس کی محفل میں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دروازے سے گزرنے والا جنتی ہے، وہ داتا کی بارگاہ میں آتے تو گھٹنوں کے بل چلتے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں عزت والے گھٹنے ٹیکتے ہیں، بے ادبوں کو کیا پتا۔ کسی نے پوچھا بابا یہ گھٹنوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ فرمایا داتا کی گلیوں میں فرشتے اتنے ہیں، پاؤں کہاں رکھو۔ داتا کی گلیوں میں فرشتے اتنے ہیں، پاؤں کہاں رکھو۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ فرماتے ہیں لوگوں لاہور شہروں کا کتب ہے، بلاد ہند کا کتب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ولیوں کے کتب کا شہر ہے۔ کتب ولایت داتا گنج بخش نے لاہور کو قطب البلاد بنا دیا۔ میں داتا پاک کے عرس پاک کے موقع پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لاہوریوں تمہاری تو عزت ہی داتا کے قدموں کی خیرات ہے۔ لاہور میں رہنا تو نمک حلال بن کے رہنا، لاہور کا مالک داتا کو سمجھ کے رہنا۔ داتا صاحب کے تشریف لانے سے پہلے لاہور ایک بستی کا نام تھا، لاہور ایک بستی کا نام تھا، لاہور ایک بستی کا نام تھا۔ داتا آئے تو لاہور مرکز بن گیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں لاہور بنایا بھی داتا نے ہے، بسایا بھی داتا نے ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم داتا کے لاہور میں رہتے ہیں۔ جن کو خوشی ہو وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہم خوش قسمت ہیں کہ داتا کے لاہور میں رہتے ہیں۔ لاہور کسی کا نہیں، لاہور داتا علی کا ہے، اس کا حاکم میرا داتا ہے۔ لاہور کو سایہ نصیب ہے داتا گنج بخش کا۔ اور آئیے ذرا مفکر پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر اقبال پیچھے رہے؟ وہ کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، داتا نے لاہور میں سانس لیا، پنجاب کی مٹی کو زندگی مل گئی۔ یہ زندگی اسلام کا نام ہے، زندگی ایمان کا نام ہے۔ بندہ بے ایمان ہو تو چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، اور صاحب ایمان ہو تو مر کے بھی زندہ ہے۔ اقبال تیری تربت پر خدا لا تعداد رحمتیں نازل کرے۔ وہ کہتے ہیں اور پنجابیوں، تمہارا تو ایمان داتا کے سانس کی برکت سے ہے۔ میں ذرا دھیمے لہجے میں بات کروں گا اور آپ سے چاہتا ہوں سبحان اللہ دل کھول کے کہنا، جدے ساواں نال ساڈا ایمان وابستہ ہے، اس ذات کا نام ہے داتا گنج بخش۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، داتا صاحب کی ذات کو فرقہ واریت کی بھینٹ نہ چڑھاؤ، خدا کے لیے کچھ شرم کرو۔ جنہوں نے شرک کے ماحول کو نور میں بدلا، ان ذوات قدسیہ میں سے ایک نام داتا گنج بخش کا بھی ہے۔ خدا کے بندو، خدا کے ولیوں سے ویر نہ رکھو۔ اور آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے پیار کرتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے پیار کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر داتا کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر داتا داتا کرتے رہنا، داتا کی محبت کا دم بھرتے رہنا، اور اگر تنقید والوں کے ساتھ رل گئے تو انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ولیوں کے دشمنوں سے بچا کے رکھنا، اور ولیوں کو ماننے والوں کے ساتھ دنیا میں دوستی ہو، آخرت میں حشر نصیب کر۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہا داتا نے سانس لیا، ہمیں ایمانی زندگی مل گئی۔ آپ جو باہر دیکھتے ہیں ایک آدھ دفعہ دیکھ لیں، پھر پتہ نہیں زندگی میں رکھے دیکھنا نصیب ہوں یا نہ ہو۔ میرے خیال میں 32 سال مجھے ہو گئے، اب مجھے ہی سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، داتا کے سانس لینے سے ہمیں ایمان کا نور ملا۔ اور بھائی علی کے بیٹے کا سانس ہے، امام حسن کے شہزادے کا سانس ہے۔ اور اگلی بات بڑی مزیدار کی، فرمایا صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، ہماری دنیا جس کے چہرے کی نور کی روشنی سے روشن ہو گئی ہے، وہ کسی اور کا نہیں، وہ علی حجویری کی ولایت کا سورج ہے۔ داتا ہمیں ایمانی زندگی سے بسا بھی گیا، اور اپنے نور ولایت سے ہمارے ظاہر اور باطن کو چمکا بھی گیا، اور ہم فقیروں کو محمد عربی کا نوکر بنا بھی گیا۔ اور یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑا عقیدت والا شخص ہے۔ یہی علامہ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے۔ کہتے ہیں خدا کے بندے تو خاک سے بنا ہے، اگر چاہتا ہے مٹھی بھر خاک جوہر نایاب بن جائے، دھکے نہ کھا دادا کی چوکھٹ کو چوم لے۔ جو عقیدت و محبت کے ساتھ سلطان الاولیاء سمجھ کے، شہزادہ علی المرتضیٰ سمجھ کے، گلے گلشن سیدہ زہرا سمجھ کے، ابن مولا حسن مجتبیٰ سمجھ کے داتا کی چوکھٹ کو چومتا ہے، وہ مٹی سے جوہر بن جاتا ہے۔ اور آپ ایک اور بات دیکھیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، یہ اس محکمے کے لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا تھا اساں مرید
तिन्हां दे बाहू कब्र जिन्हां दी जीवे हो। आप में से कोई अगर जिंदा बैठा हो तो सुभान अल्लाह कह ले। असा मुरीद तिन्हां दे बाहू कब्र जिन्हां दी जीवे हो। यहाँ तो जो जिंदा हैं उनका दर भी बंद हो जाता है, और जिस दाता के मजार पे 24 घंटे लंगर चले, अब तू बता तू जिंदा है कि वो दाता जिंदा है? ये लंगर भी आले मोहम्मद की एक खास निशानी है। बताए बेटे हैं ना इमाम हसन मुज्तबा के, और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की बात करने से पहले मैं आका का फरमाने ज़ीशान पढ़ना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल हवाइजा इंदा हिसानिल वजूह, हाजत पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, हसीन चेहरे वालों से सवाल किया करो। अब रिवायत के दूसरे लफ्ज़ सुनिए, उतलुबुल हवाइजा इंदा सिबाहिल वजूह, फरमाया जिनके चेहरे नूर वाले हैं उनसे मांगा करो। अब मैं, अगर आपने गौर किया हो दोनों बातों पर, तो बात एक ही है, हसीन चेहरे वालों से मांगो, चमकते चेहरे वालों से मांगो। चमकते चेहरे और हसीन चेहरे वालों में जो सबसे सोने हैं वो एक हसन है, दूसरा हुसैन है। मेरे पाक नबी का सिद्दीक भी सोना, उमर भी सोना, उस्मान भी सोना, नबी के सारे सहाबा सोने, क्योंकि उनको सोबत नूर ने चमकाया है। हसन हुसैन को तो रब ने मोहम्मद की सूरत बनाया है। और फिर ये जितने वली हैं ये सारे सोने। तो हुजूर ने फरमाया जरूरत पड़ जाए तो इनसे मांगा करो। उन हसीनों के ताजदार हैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी। मुझे किसी का तो नहीं पता, लेकिन जिन जिन से हमारी मुलाकात हुई है और आप में से जो दाता साहब जाते हैं, जो भी वहां से उठता है दाता दाता कह के उठता है। 879 साल हो गए आपको विशाल फरमाए हुए। मैं लंबे चौड़े मसले पे नहीं पढ़ना चाहता। गरीब नवाज अजमेरी ने गंज बख्श कहा था कि दाता हैं, और 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया गरीब नवाज अजमेरी से लेकर आज तक हर सहीउल अकीदा जिसे दाता कह रहा है वो दाता है। और इस दाता के आस्ताने करम पर हर वक्त लंगर चलता है। बेटा जो है इमाम हसन का, इमाम हसन पाक आली मकाम अलैहि सलाम से किसी ने सवाल किया था, हजरत आपके दरवाजे पर जो भी आता है आप उसे खाली नहीं भेजते? तो आपने जो जवाब दिया था सुनिए, फरमाया जिससे मैं लेता हूं वो मुझे खाली नहीं भेजता, और जो मेरे दर पे आता है मैं उसे खाली नहीं भेजता। और अगर ये बात सुन लिया आपने तो सुन लें, हसन पाक है तस्वीर रसूल, ना नबी के दरवाजे से कोई खाली गया, ना हसन बिन अली के दरवाजे से कोई खाली गया। और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत मौला मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अर्ज किया करते थे, अब्बा जान आप दरबार खिलाफत सजाएंगे, लोगों को कहना हसन के पास माल इकट्ठा हो गया है, जाओ ले आओ। जरा प्यार से इस बात को सुनना, जिसके दरवाजे की सखावत का ऐलान बाप हो के अली करे, किसी के जहन में गलत फहमी ना हो,
مولا علی افضل ہے امام حسن سے، باپ ہیں، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں علی جیسا حاکم، اصل میں آپ لوگ ہیں سستی کے مارے ہوئے، آپ کو جگانا بھی پڑتا ہے سنانا بھی پڑتا ہے، علی جیسا سخی حاکم اعلان کرے حسن کی سخاوت کا، تو کسی کو کیا پتا حسن کتنا بڑا سخی ہے۔ چلیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، مولا علی سے آگے کی بات۔ آپ کہیں گے ان سے آگے، میں نے کہا پیارے نبی، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ، جہاں نبی کہہ دیں لالا اللہ کے حکم میں یقینی ہوتا ہے، فرمایا پکی بات ہے اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ کس موقع پر سید کہا؟ جب اقتدار دے رہا ہوگا۔ آج تک آپ نے ایسا سخی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو سخاوت میں اقتدار دے دے۔ بخیلو داد تو دو نہ پاک حسن کو، میرا نبی فرمایا ہو یہ ہے میرا بیٹا حسن سردار جو اقتدار دے کر میری امت کو بچا لے گا لڑائی سے، صلح ہو جائے گی۔ تو جس کی سخاوت کا اعلان کبھی نبی کریں کبھی علی کریں، زمانہ اسے حسن ابن علی کہتا ہے۔ اور میں واللہ العظیم یہ کہہ رہا ہوں میرے مصطفیٰ جیسا سخی بھی چشم فلک نے نہیں دیکھا، میرے علی جیسا سخی بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور یار علی بھی باپ ہے حسن کا، نبی بھی باپ ہے حسن کا، اتنے سونے باپ جس بیٹے کی سخاوت کو بیان کریں وہ حسن ہے۔ چلیں اب بات آ گئی ہے، مجھے کسی نے چٹ لکھا ہے کہ آپ امام حسن کا یوم کرایا کرتے تھے، نہیں کرا رہے، کرائیں گے۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اعلان بھی کروں گا۔ سنیے کتنا سونا امام حسن پاک، اس کو ذرا محبت کے لہجے میں سننا ہے۔ حضرت حسن پاک کی ولادت ہوئی، نبی پاک تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ دوبارہ کہنے لگا ہوں میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ بھائی جی آپ کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو میں سمجھا دوں، میرا نبی تو سب کچھ جانتا ہے۔ حسن پاک کو دیکھنے کے لیے آقا کی محبت کا یہ انداز بتا رہا ہے، آنے والا کوئی اتنا ہی سونا ہے جس کے لیے حسن کا نبی کہتا ہے جلدی دکھاؤ بیٹا، جلدی دکھاؤ بیٹا۔ اور جیسے ہی نبی نے دیکھا فرمایا اس کا نام حسن رکھو۔ تصویر رسول امام حسن، نبی پاک اعلان کریں، علی پاک جن کی سخاوت کا اعلان کریں وہ پاک حسن، اور جس نے پورا اقتدار دے کے امت کو تباہی سے بچایا وہ حسن۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، حسن کے بیٹوں میں غوث جلی بھی ہیں، داتا علی بھی ہیں، ہند الولی بھی ہیں۔ اب غوث پاک کی شان سن لیں، غوث پاک کہتے ہیں اللہ ساری دنیا کا مال مجھے دے دے، میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاؤں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھوں، بیٹا جو حسن کا ہے۔ اور یہ داتا لجپال کو دیکھ لیں، غزنی سے یہاں تشریف لائے، جائیداد نہیں لیکن داتا جیسا امیر بھی کوئی نہیں۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، حکومتیں بنتی رہی بدلتی رہی، حسن کا بیٹا کل بھی حاکم تھا آج بھی حاکم ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور بلکہ قرآن مجید میں ہے
اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں دنیا میں وہی باقی رہتے ہیں۔ قاری صاحب آیت کس طرح ہے؟ فَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے زمین پہ انہی کا نام رہے گا جو لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔ 879 سالانہ عرصہ 79واں آج، اولاد تو نہیں داتا صاحب کی، اور داتا سارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد دینا تاکہ ہمارا نام نشان رہے، بے نام و نشان نہ ہو جائے۔ داتا تیری عظمت کو سلام، تیری ظاہری اولاد تو کوئی نہیں ہے، پر جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے داتا میرا ہے۔ جن کے وجود خدا کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں مالک پھر ان کو کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ یہ داتا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے پاک پتن شریف اور وہاں نعرے لگ رہے تھے، حق فرید، تسی نعرہ نہ لانا ہے میں تھوڑا چلان ہو جانا ہے، حق فرید حق فرید، یہ نعرہ لگ رہا تھا۔ لوگوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی نے پوچھا پیر میر علی شاہ صاحب سے، نگاہ شرک ہو رہا ہے، اللہ اللہ نہیں کرتے، فرید فرید کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا خدا کے بندے کو قرآن بھی پڑھا کرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بابا صاحب ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اب تو ان کا ذکر خدا کروا رہا ہے۔ داتا صاحب نے ساری زندگی خدا کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اب زبان کی زبان خلق پر جو داتا ہے یہ کوئی بندے نہیں کر رہے، رب نے لوگوں کے دلوں میں داتا کا پیار رکھ کے زبانوں پر داتا کا چرچا کروا دیا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ بندگان خدا خدائی گواہ ہیں، لاکھوں کہتے ہیں داتا ہے تو پھر ہے بولیے۔ اور میں اپنے تئیں یہ مشورہ دے رہا ہوں، داتا صاحب کے عرس کو فرقہ واریت کی نظر نہ کرو، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھایا تھا، اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے تو داتا کا حیا کرو۔ داتا صاحب اسلام کے محسن ہیں، داتا صاحب مسلمانوں کے محسن ہیں۔ اور دیکھیے بڑی عجیب قسم کی بات ہے، یہ جو صوفیاء ہیں ان کے ہاں جو لنگر کا سلسلہ ہے، جو خدا کی مخلوق کو چوب ڈالتا ہے خدا پھر اس کو کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ آپ نے جہاں بھی مدار دیکھے ہوں گے لنگر چل رہے ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اور میں رسول اللہ علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ذمہ داری؟ کہ تجھے مال دیا ہے تو پھر غریبوں کا خیال بھی رکھنا۔ تو جو مال و دولت لے کر خیال نہیں رکھتا وہ پھر اپنے مال و دولت کو خود تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مالک کو دینا آتا ہے تو واپس لینا بھی آتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے پہ اسے لگا دیتا ہے۔ بس ایک حدیث پاک سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اچھا پہلے ادھر آپ سارے بیٹھے ہیں مسجد میں، ایمانداری سے مجھے بتائیں اگر اللہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو ارب پتی کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولے نہیں فرق پڑتا۔ اور رزق کے مسئلے پر وہ کافر کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کے پاس تو دنیا کا مال ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک تقسیم رکھی ہے، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، اس کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے۔ رب چاہتا یہ ہے
دولت اور غربت سے مجھے یاد نہ کرو، مجھے محبت سے یاد کرو۔ روٹی چنگی لب جائے تے الحمدللہ، تھوڑا جہاں تکلیف آ جائے مر گئے ہیں، ایک پیار ہے ہر حال میں الحمدللہ کہہ لیں۔ امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا بندہ وہ ہے جو اللہ کے حسن اختیار پر راضی رہے، مالک جس حال میں تو راضی اس حال میں میں راضی۔ اللہ سب کو بھی امیر کر سکتا تھا، سب کو بھی غریب، اس خزانے میں کبھی کوئی منٹ سے شاہ میں گدا، گدا سے شاہ۔ چلو میں لمبی چوڑی میں مثال نہیں دیتا، جلدی آپ کو سمجھ آنے والی۔ کل کا وزیر اعظم اور آج ایس پی کے ہاں پیش ہو، بس اتنا وقت لگتا ہے، ڈرنا چاہیے مالک سے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ گردن میں سریا اچھا نہیں ہوتا، جو تکبر کرتا ہے وہ اجڑتا ہے، جو سر جھکاتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے مالک بس کرم فرما کے رکھنا، فضل فرمانا، ہماری کوئی غلطی اور کوتاہی بھی ہو تو معاف فرما دے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دعا آئی ہوئی مصیبت بھی ٹال دیتی ہے اور آنے والی بھی ٹال دیتی ہے۔